نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی باذن اللہ وہیں سے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ کعبے کی چھت پر اذان بلا لی۔ تو آج یہاں سے فتح مکہ کی فردر کچھ تفصیلات وہ بھی دیکھتے ہیں۔ یہ ہسٹری کا بہت بہت اہم واقعہ، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری دنیا میں اگر آپ نظر ڈالیں تو تاریخ میں آپ کو ایسا واقعہ نظر نہیں آئے گا۔ یہ جو مسلمانوں کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل جو ایفرٹ تھی، سٹرگل تھی، اور اس کے نتیجے میں کس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی۔ تو اب اس موقع پر نماز ظہر کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اور انہوں نے کعبے کی چھت پر اذان دی۔ یہ غلبہ اسلام کے اعلان کا ہم معنی تھا، اور یہ جس قدر مشرکین کو ناگوار تھا اسی قدر مسلمانوں کے لیے خوشگوار تھا۔ اذان، نماز کا وقت ہو گیا۔ تو نماز تو آپ دیکھتے رہیں، یہ پوری جو سیرہ ہے اس میں صرف کوئی ایک دو موقع ایسے آئے ہوں گے جس میں کسی وجہ سے، دشمن کی وجہ سے اس طرح سے دفاع کرتے ہوئے کوئی نماز قضا ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنی گراں گزری۔ ادروائز جیسے ہی نماز کا وقت ہوا، بلکہ اس سے پہلے انتظار میں ہوتے تھے اور کہا کرتے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ اذان دیں اور ہمیں سکون پہنچائیں، اور پھر نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو باقی ان گھر والے بتاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاص طور پہ حضرت عائشہ اور باقی بھی، کہ یہ اس طرح بیٹھے ہوتے تھے، بالکل یوں لگ رہا تھا کہ ٹوٹلی انوالوڈ ہیں فیملی کے ساتھ۔ جیسے ہی اذان کی آواز سنتے تھے تو جیسے ایک اجنبی نہیں بن جایا کرتے تھے کہ بس یہ دنیا اور دنیا کے سب رشتے فی الحال اب یہ اللہ کا وقت ہے، اللہ کا بلاوا آیا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ۔ کیا یہ رویہ ہے ہمارا؟ اپنا جائزہ ضرور لیجئے۔ ہم نماز کے بارے میں بھی ایسی ڈسکشنز اور ڈیبیٹس ہوتی ہیں کہ کوئی بات نہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے تو چلیں یہ کر لیں، وہ کر لیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کے ساتھ یہ حسن سلوک کر لیں۔ دیکھیں، حق کو پہچانے، ایک ہے اللہ تعالیٰ کا حق، ایک ہے بندوں کا حق۔ اب آپ اللہ تعالیٰ کا حق دے دیں اور بندوں کا نہ دیں تو بات نہیں بنے گی، اور بندوں کا دے دیں اور اللہ تعالیٰ کا نہ دیں تو بھی بات نہیں بنے گی، اور ایک دوسرے کو آپس میں یہ غلط ملت کر دیں، مکس اپ کر دیں تو بھی بات نہیں بنے گی۔ تو بس اتنی سی بات، یہ میں اکثر میں کلاسز میں یہ کہا کرتی ہوں کہ آپ کو اگر بس اتنی سی بات یہ سمجھ آ جائے نا کہ دنیا میں ہر چیز کا ایک حق ہے، ہر چیز کا، کہاں کہ وہ اللہ تعالیٰ مخلوق کا، ہر مخلوق کا، ہر جاندار، ہر بے جان چیز کا جو آپ کو بے جان نظر آتی ہے، سب کا ایک حق ہوتا ہے۔ کسی بھی طرح سے آپ اندازہ کیجئے، پہچانیے، اور بہت سارے حقوق تو اسلام آپ کو کلیئر بتاتا ہے کس کے کیا حقوق ہیں، کس مخلوق کے، کس چیز کے۔ تو اب اس کا حق دیتے جائیے۔ تو نماز کا بھی یہ حق ہے، نماز بھی فرض ہے، اب اس کا بھی حق ہے کہ اسے وقت پر ادا کیا جائے، اسے قائم کیا جائے، صرف پڑھ کر جان نہ چھڑا لی جائے۔ تو اب جو آپ کو ملتا جائے صبح سے لے کر رات تک، کوئی ملتا جائے، اب اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ساتھ ہے، ان کے تو آپ 24 گھنٹے اپنے ذہن میں رکھیں گے، ان کی کہاں کہاں ان کا حق ہے۔ اصل حق تو انہی کا ہی ہے،
اگر ہم یہ سوچیں کہ میں نے آج جو بھی کہنا ہے، جو بھی کرنا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے کہنا ہے اور کرنا ہے، اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کہ انہیں وہ پسند آئے، میں نے وہی کہنا ہے، وہی کرنا ہے. تو ادروائز جو جس سے ملتے جائیں اسے اس کا حق دیتے جائیں. کبھی فساد نہیں ہوگا، کبھی جھگڑا نہیں ہوگا. فساد ہوتا ہی اسی وقت ہے، جھگڑا ہوتا ہی اسی وقت ہے جب ہم کسی کو اس کا حق نہیں دیتے ہیں. جب ماں اپنے بچے کو حق نہیں دیتی، اولاد والدین کو نہیں دیتی، بیوی شوہر کو نہیں دے رہی، شوہر بیوی کو نہیں دیتا، اور بیوی اور شوہر دونوں اولاد کو نہیں دے رہے ہیں، آپ قرآن مجید کو اس کا حق نہیں دے رہے. تو یہ تو ایک لمبی لسٹ ہے، سارا دن دیکھ لیجئے. تو ہر چیز کا حق ہے، اسے دیتے جائیے. تو زندگی کی ڈائریکشن بدل جائے گی، آپ کی سوچ کی ڈائریکشن بدلے گی، آپ کی زندگی کی ڈائریکشن بدلے گی. یہ بس ہلکا سا میں نے یہاں پہ رک کر صرف نماز کے بارے میں ایک ریمائنڈر دینا تھا. والحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے، بھول جاتی ہوں کہ یہ پی ڈی ایف ہے. آج کل زیادہ تر الحمدللہ ریکارڈنگ زیادہ شیئر ہوتی ہیں، اس میں سلائیڈز ہوتی ہیں، تو میرے ذہن سے نکل جاتا ہے. میں بھی اسے سلائیڈ کی طرح وہ چینج کر دیتی ہوں. ٹھیک ہو گیا جی. تو نماز کے بارے میں تو جتنی بھی بات کی جائے اتنا ہی کم ہے. باقی دیکھیں اس بحث میں نہ پڑا کیجیے. میں اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے دیکھتی ہوں، سنتی ہوں، کوئی نہیں، بس کوئی نہ کوئی بہانہ، ابھی میں یہ وجہ ہے میں نماز نہیں ادا کر سکتی، ابھی یہ ہو جائے گا تو پھر نماز شروع کرتی ہوں. چلو نماز نہ بھی پڑھی تو کوئی نہیں، میں وہ کام تو کر رہی ہوں نا. جو وہ کام کر رہی ہیں وہ بھی اچھی بات ہے. نماز اپنی جگہ ضروری ہے. نماز ایک ایسی چیز ہے، آپ احادیث مبارکہ سے تھوڑا سا اندازہ کیجئے، کسی کو اس طرح سے کافر نہیں کہا گیا. اس کی پوری شرائط ہوتی ہیں. قرآن مجید میں جب کسی کو کافر کہا گیا تو وہ کس وجہ سے کہا گیا، وہ پوری ڈیٹیل ہے اس کی. کہ یا تو وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان پر عذاب واجب ہے، لازم ہے، تو جو اس کیٹیگری میں فال کرے، یا پھر ظاہری طور پہ بھی ہوتا ہے کفر، اس کی اپنی ڈیٹیل ہے. لیکن یہ نماز ایسی چیز ہے کہ جو مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ہے، اس کے چھوڑنے والے کو یہ کہا گیا ہے. اور ہم احساس ہی نہیں کرتے، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے، ہم کتنے آرام سے نماز چھوڑ دیتے ہیں. تو نماز کے بارے میں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے ہمیشہ آگے بھی یہ بات کرتی رہوں گی. تو بس کہنا یہ تھا، اپنے آپ کو یہ کہہ کے تسلی نہ دیا کریں کوئی بات نہیں، ابھی میں یہ کام کر رہی ہوں، ابھی میں یہ بہت اہم کام ہے، میرے بچے چھوٹے ہیں. آپ بچوں کے ساتھ بالکل نماز ادا کر سکتی ہیں. جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے نا، اور جب بچے کو ماں کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے اور بالکل وہ آپ کے بغیر نہیں رہ پاتا، تو ان دنوں میں تو نماز وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑتی نماز ادا کرنے کی. ٹھیک ہے، آپ بالکل لازم نہیں ہے. پھر آہستہ آہستہ تو ٹھیک ہے، کچھ عرصے تک بچوں کو زیادہ ضرورت پھر بھی رہتی ہے ماں کی. تو آپ اگر کوئی نہیں ہے گھر میں، اچھا میں نے ایک چیز دیکھی ہے، آپ اگر نیت کرتے ہیں نا کہ میں نے نماز نہیں چھوڑنی ہے، آپ کو عادت ہو جاتی ہے. اب اس میں بھی ڈیبیٹ ہے جی کہ عادت اچھی بات ہے یا محبت سے خوش و خضوع سے پڑھنا، بس جو بھی ہے نا، ان باتوں میں، ان بحثوں میں نہ پڑیں. نماز کا جو فرض ہے نا، بس فرض تو آپ نے چھوڑنا ہی نہیں ہے. باقی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، کوشش کیا کیجیے وقت کے ساتھ ساتھ، وقت ملے تو باقی آپ اس میں جو بھی یہ سنت ہیں وہ بھی آپ ایڈ کیجیے. تو فرض تو چھوڑنا ہی نہیں. جب آپ کو اس کی عادت ہو جاتی ہے، شوق ہوتا ہے، تو پھر آپ خود ہی ایسا وہ بنا لیتی ہے. موقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی مل جاتا ہے، آپ ہی ڈھونڈ لیتی ہیں. کوئی نہ کوئی آپ کو مل جائے گا. ہو سکتا ہے اسی وقت میں کوئی آپ کو ایسا مل جائے کہ 5 منٹ میں بچہ پکڑا کے صرف فرض پڑھ لیجئے جب تک بچہ بہت چھوٹا ہے، لیکن چھوڑیے نہیں. اور باقی اس کے بارے میں اور بھی مسائل ہیں، بہت چھوٹے بچے کے پیشاب کے بارے میں بھی مسائل ہیں، وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ عام طور پہ نماز میں یہ چیز مانے نہیں ہوتی ہے. تو جنہیں شوق ہوتا ہے نا، وہ اس کے بارے میں سرچ کرتے ہیں، پتہ کرتے ہیں، جنہیں اس کی چیز کا اندازہ ہے کہ یہ کتنی اہم ہے. اگر ہم نماز کو اہمیت نہیں دیتے، اس کا مطلب ہم اللہ تعالیٰ کو اہمیت نہیں دے رہے، اور ہمیں یہی نہیں پتا کہ وہ ہیں کون، وہ کتنی عظمت والے ہیں، وہ کتنی قدرت والے ہیں، وہ کتنی شان والے ہیں. اللہ جل جلالہ، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے ان کے بارے میں، اور ہم ان کا اتنا بڑا حکم جس کے بارے میں
قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے، حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے، ہم چٹکیوں میں اڑا دیتے ہیں اس حکم کو، کیونکہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے. تو یہ پھر ہم ہیلے بہانے کرتے ہیں، کبھی خود کو، اپنے ضمیر کو، کیونکہ ضمیر تو ہمیں جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے، وہ ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے. جب اذان ہوتی ہے تو بے چینی شروع ہو جاتی ہے، نماز کا وقت نکل رہا ہوتا ہے تو بے چینی ہوتی ہے، چاہے ہم جتنے بھی ڈھیٹ بن جائیں، ہم کتنے بھی پرانے ہو جائیں نماز چھوڑنے والے، کہیں نہ کہیں دل میں نا تکلیف ہوتی رہتی ہے انسان کو، وہ برا محسوس کرتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو پھر وہ جھوٹی تسلی دیتا ہے. کوئی بات ہے، تم وہ جو کر رہی ہو، نہیں ابھی تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، بعد میں کر لیں گے، نہیں تو وہ اس سے بھی اچھا کام ہے جو تم کر رہی ہو. یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے نہیں کرنا کہ اس سے بھی اچھا کون ہے. یہ ہمیں ایک عادت اور ایک بیماری پیدا ہو چکی ہے ہماری سوسائٹی میں. ہم بچوں میں کمپیریزن کریں گے، رشتوں میں کمپیریزن کریں گے، صحابہ کرام میں کمپیریزن کریں گے، ہم یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں کمپیریزن کریں گے. یہ خود ہی صحیح، یہ اس سے بھی اچھا، میں یہ کر لیتی ہوں، یہ نہیں کر رہی تو کوئی بات نہیں، میں وہ تو کر رہی ہوں نا، وہ نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، چلیں یہ تو کر لیا تھا نا. ایسے نہیں چلے گا. دین یہ نہیں ہے کہ میری اور آپ کی مرضی کا نام نہیں ہے. اسلام، مسلمان کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹلی فرما بردار، تابع دار، جو سرنڈر کر دے اللہ تعالیٰ کے سامنے، جس کی اپنی کوئی خواہش، کوئی مرضی نہ رہے. اس میں سب سے بڑھ کر نماز ہے. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے یہ عمل، اور ہم اتنے لا علم ہیں اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر. میں نے کہا نا، یہ وہ جس نے آپ کو یہ گڈ نیوز دی، جسے آپ گڈ نیوز کہتے ہیں، آپ پریگننٹ ہوئی اور ساتھ ہی نمازیں قضا، پھر کبھی irregular ہوئی، پھر چھوٹی گئیں جب بچہ ہوا. جس نے وہ نعمت دی، اب وہی نہیں یاد. سبحان اللہ، کیا کہنا چاہیے اب اس پہ مجھے. تو پھر اب آگے دیکھتی جائیے. اچھا جی، اب بچہ چھوٹا ہے، پھر اب تھوڑا اور بڑا ہو جائے، پھر تھوڑا اور، پھر نہ جانے کتنے بڑے کا آپ انتظار کرتی ہیں، پھر عادت بھی نہیں رہتی اس کی. تو یہ نہ کیجیے، ڈیلے نہ کیجیے. اتنی پکی عادت، کم از کم اگر آپ سے غلطی ہوئی ہے تو اس پر ہم سب توبہ کریں اور آئندہ نماز نہ چھوڑنے کا عہد کریں. پھر بھی کوئی چھوٹ جاتی ہے کسی واقعی عذر کی وجہ سے، تو اسے اگلی نماز کے ساتھ پوری آپ پتہ کیجیے کیسے اس کو قضا کرنا ہے. یا بعض دفعہ یہ بھی چھوٹ ہے کہ آپ گھر سے نکل رہے ہیں تو کن دو نمازوں کو پہلے سے ادا کر کے جا سکتی ہیں، یا بعد میں اگلی نماز کے ساتھ آپ پہلے اس کو پڑھ سکتی ہیں. یہ طریقہ پتہ کیجیے. اپنے بچوں کو عادت ڈالیے، بچوں کو ایسی عادت ڈالیں کہ ان کو وہ نماز چھوٹے تو پریشانی ہو، چھوٹنے کے احساس سے پریشانی ہو. بس اس بحث میں نہ پڑیں خوش و خضو ہے نہیں ہے، بس وضو ضرور کیجیے اور فرض ضرور ادا کیجیے، کم از کم یہ نہ چھوٹے. باقی دن میں کبھی موقع ملتا ہے تو پوری پڑھیں، نوافل بھی پڑھیں سنتوں کے علاوہ. نہیں تو چلے فرض نہ چھوٹنے پائے. تلاوت کو اپنی زندگی میں شامل کیجیے، چاہے تھوڑی سی کیجیے. دیکھیے میں نے تو کوئی چیز زیادہ بتائی نہیں ہے، لیکن فرض اب میں آپ کو چھوٹ نہیں دے سکتی، ورنہ میں آپ کو کہتی چلے کوئی بات نہیں، یہ بھی آپ کبھی پڑھ لیں کبھی نہیں. اس میں میرا نہیں ہے نا. تلاوت میں چلے میں تھوڑا سا آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ کوشش کریں کہ روز پڑھیں، اور اس میں چاہے تھوڑی سی آیات پڑھیں، شروع تو کریں. پھر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، آپ کا دل بھرے ہی نہ قرآن مجید سے، پڑھتی جائیں اور دل نہ بھرے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ قرآن مجید کو ہمارے دل کی رونق، ہمارے دل کی بہار بنا دیں اللہ تعالیٰ. اس سے بڑی باعث برکت، باعث خیر چیز اور بات ہے ہی کوئی نہیں آپ کی زندگی میں. شامل کیجیے اپنی زندگی میں، اپنے بچوں کی زندگی میں، اور آگے بھی بتائیں اس چیز کو. یہ ایک دور آیا تھا ہمارے بچپن میں، ہم دیکھا کرتے تھے کہ اس چیز کو اکثر لوگ ماڈرنزم کے پیچھے بہت فالو کر رہے تھے. وہ مسلمان کہلوانا اور وہ والا جو مسلمانوں کا حلیہ ہے، گیٹ اپ، اسے اپنانا بہت باعث شرمندگی سمجھا جانے لگا تھا. پوری ایک جنریشن ایسی آئی ہے جو بیچ میں اسلام سے دور ہو گئی. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، دوبارہ سے ہماری نسلیں اس میں انٹرسٹ لے رہی ہیں، آنا چاہ رہی ہیں. تو سب کوشش بھی کیجیے، صحیح والی کوشش بھی کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت دیں، اس چیز سے جوڑیں، اس سے اچھی بات ہے ہی نہیں. باقی ہے کہ آپ اپنے اپنے حساب سے کس کو کیا چاہیے، کس کے پاس کتنا ٹائم ہے، کس کو کسے سننا ہے، کسے پڑھنا ہے، وہ آپ کا اپنا اپنا ہے. اس میں بھی جھگڑے اور بحث کی کوئی ضرورت نہیں. وہ نہیں اچھا، وہ اچھا ہے. بس جو آپ کا جس پہ دل مطمئن ہے شروع تو کیجیے، چاہے ہفتے میں ایک دن کلاس سے شروع کیجیے، اور اگر وقت ہے تو ہفتے میں یہ جو 5 سے 6 دن کلاسز ہیں یہ اٹینڈ کیجیے.
وہ آپ کا 1-2 سال میں بھی کورس مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور صرف کورس مکمل کرنا ہی آپ کا مقصد نہیں ہونا چاہیے، اس پر عمل بھی ہو. زندگی میں یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ شامل بھی ہوں اور آگے بھی پہنچ جائیں، جو سیکھتی جائے. لیکن جو سیکھتی جائے میں ایک بات یہ ضرور کہوں گی کہ تھوڑا سا دیکھ لیا کرے کہ آپ نے جو آیت مبارکہ سیکھی ہے، جو حدیث مبارکہ، کیونکہ ایک حدیث سے ریلیونٹ اور بھی کئی احادیث ہوتی ہیں جو بعض دفعہ اسے اپروو کر رہی ہوتی ہیں، بعض دفعہ اس سے اختلاف بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ تھوڑا سا حدیث کا علم یہ ہے کہ تھوڑا اور آنا چاہیے، اور قرآن مجید کے بھی آنا چاہیے، لیکن اس کی ایک آیت مبارکہ اگر آپ کسی اچھی جگہ سے پڑھتی ہیں یا سنتی ہیں تو وہ کفایت کر جائے گا اس کا علم. اگر آپ نے کہیں واقعی اس کا تھوڑا سا ترجمے سے آپ جانتی ہیں، تھوڑا تفسیر پڑھتی ہیں، سنتی ہیں، وہ بالکل آپ آگے پہنچ جائیں. اور سختی کے ساتھ نہیں، نرمی رکھا کریں، گنجائش رکھا کریں. ہو سکتا ہے میں ابھی صحیح نہ سمجھ پائی ہوں، پھر بتانے کا انداز بھی بہت اچھا ہو. پھر علم کی پیاس بجھنی نہیں چاہیے کہ بس ایک آیت سیکھ لی، ایک حدیث سیکھ لی، دیٹس آل، بس اتنا ہی بہت ہے، یا بس تھوڑا بہت کر کے ایک چھوٹا سا کورس اور بس نہیں. یہ ساری زندگی شامل حال رکھیں، ساری زندگی سیکھتے جائیں، سکھاتے جائیں، عمل کرتے جائیں، آگے پہنچاتے جائیں. چلیے جی، اب ہم آگے چلتے ہیں. مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام. جب مکہ فتح ہو چکا تو انصار کو اب اندیشہ ہوا، محبت کرنے والے وہ پریشان ہو رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں مقیم نہ ہو جائیں. انصار کی محبت جو ہے نا، اس کا کوئی جواب نہیں. مہاجرین کی محبت کا ایک اپنا، کہتے ہیں نا محبت کے رنگ ہوتے ہیں، تو ان کی محبت کا ایک اپنا انداز ہے، اپنا رنگ ہے. انصار کی محبت کا آج کی جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں انصار کا ذکر آئے گا، تو آپ دیکھیے گا کہ ان کا جس طرح وہ اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے، لیکن جس مشکل گھڑی میں جب کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے لیے اپنے علاقے میں، اپنے قبیلے میں لے کے جانے کے لیے تیار نہیں تھا، اور جبکہ ضرورت تھی اس چیز کی، وہ دیکھ رہے تھے کہ مکہ کے جو حالات ہوتے جا رہے ہیں، تو ضرورت تھی کہ کہیں باہر بھی ویسے بھی پہنچائی جائے دعوت، اور مسلمانوں کا بھی کوئی باہر ٹھکانہ ہو. تو آگے کون بڑھے تھے؟ انصار آگے بڑھے تھے. تو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کے ساتھ کوئی ایسا حسن سلوک کرے اور وہ بھول جائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ ہمارے سیکھنے کے لیے بھی ہے. جب کبھی کوئی آپ کے ساتھ کوئی ذرا سا بھی حسن سلوک کرے، ہمیشہ یاد رکھیں، اسے ملے تو اسے بتائیں تم نے فلاں وقت پہ میرے لیے یہ کیا تھا، اللہ تم سے راضی ہو، اللہ تم سے خوش ہو. اسے دعائیں دیں اس کے سامنے. نہیں مل سکتے، دور ہے، فون کر لیجئے. نہیں ہے، دنیا میں ہی نہیں ہے، دعائیں دیجئے. دعائیں تو ویسے بھی دیجئے. کسی نے آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کی اور کسی نے برائی بھی کی ہے، تو اور کچھ نہیں تو ہدایت کی دعا دے دیجئے اور آگے بڑھیے. جو قرآن مجید کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا، اور حدیث کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا اس نے میرے ساتھ یہ برا کیا تھا. ہاں، بیٹھے بیٹھے کبھی کوئی بات یاد آ جاتی ہے، بس یاد آیا، ہدایت کی دعا دیجئے اور اٹھیے اور اپنے کام پہ لگیے. ہاں، جس نے بھلائی کی ہے اسے خوب دعائیں دیجئے. کسی نے آپ کو قرآن مجید کا راستہ دکھایا، کس نے آپ کی زندگی بدلنے میں کوئی بہت اہم رول پلے کیا، سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن بندے ذریعہ بنتے ہیں، تو بندوں کا بھی آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے. تو اب اس میں ان کو یہ ہوا کہ جی کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تو نہیں رہ جائیں گے، کیونکہ یہ آپ کا اور آپ کے خاندان اور قبیلے کا شہر تھا. بھی اس کی اٹیچمنٹ تو ہوتی ہے، سب کو ہوتی ہے، مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تھی، بہت تھی. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر ہاتھ اٹھائے دعا فرما رہے تھے. دعا سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اللہ کی پناہ، اب زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہے. اس سے انصار مطمئن ہو گئے، ان کا خوف جاتا رہا اور وہ خوش ہو گئے. دیکھیں کس بات پہ خوش ہو رہے ہیں. کیا ہمیں یہ باتیں خوشی دیتی ہیں؟ کیا آپ کو یہ چیز خوشی دیتی ہے کہ آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کر رہی ہیں، آپ حدیث کا مطالعہ کر رہی ہیں، حدیث پڑھ رہی ہیں، حدیث سیکھ رہی ہیں؟ کیا آپ کو یہ بات خوشی دیتی ہے کہ آپ قرآن مجید کی اسٹوڈنٹ ہیں؟ یہ ہیں وہ باتیں جن پر خوش ہونا چاہیے. ہم دنیا کی باتوں پر، ان کی وقتی عارضی چیزیں جمع کر لیں اور ان پر خوش ہو رہے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تمام چیزوں سے بہتر جسے یہ سب لوگ جمع کر رہے ہیں. تو قرآن مجید جیسی چیز تو ہے ہی کوئی نہیں، اس پہ خوش ہوا کریں. پریشانی پاس ٹھیک ہے، فکریں بھی ہوتی ہیں، ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں لائف میں، لیکن آپ قرآن مجید سے جڑے رہیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی نظر ہوگی،
تو وہ ان کو ہینڈل کرنے میں آپ کو بہت آسانی ہوگی. پھر آپ کو یہ چیزیں اتنی خوشی دے رہی ہوں گی کہ ان چیزوں کی پریشانی اور تکلیف بہت کم محسوس ہوگی. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل ہوتا ہے کہ کسی کو اگر یہ چیزیں خوشی دیں. کسی کو قرآن مجید خوشی دے رہا ہے، پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، گھر میں بلا رہے ہیں لوگوں کو، کہیں جا کر پڑھا رہے ہیں، آن لائن پڑھا رہے ہیں. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چیز خوشی دے رہی ہے. ان کو سیکھنا، سکھانا، آگے پھیلانا خوشی دے رہا ہے. نماز خوشی دے رہی ہے، صدقہ خوشی دے رہا ہے. آپ کو اپنے گھر والے خوشی دے رہے ہیں، آپ کو اپنے رشتے خوشی دے رہے ہیں. یہ سب اللہ کا فضل ہوتا ہے. تو اللہ سے دعا بھی کیا کیجیے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کو عطا فرمائے. بہت بہت کچھ ہوتا ہے لوگوں کے پاس، لیکن سکون نہیں ہے، رشتوں میں محبت نہیں ہے، چاشنی نہیں رہتی، کوئی کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا، سب ایک دوسرے کو دیکھ کر پاس بیٹھنے میں راضی نہیں ہے. تو یہ خوش ہو گئے. البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں پھر 19 روز قیام فرمایا. اس دوران آثار اسلام کی تجدید کی، مکہ کو آثار جاہلیت سے پاک کیا، نئے سرے سے حرم کے ستون نصب کیے، اور آپ کے منادی نے اعلان کیا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے گھر میں کوئی بت نہ چھوڑے بلکہ اسے توڑ دے. اب ان کے بہت بڑے بت تھے 3، عزا، سوا اور منات. اس کا خاتمہ، ان کا خاتمہ 25 رمضان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 30 سواروں کے ساتھ حضرت خالد بن ولید کو عزا اور اس کے بت خانہ ڈھانے کے لیے نخلا روانہ کیا. حضرت خالد نے جا کر اسے ڈھا دیا. یہ مشرکین کا سب سے بڑا بت تھا. ان تینوں کے بارے میں پیچھے ہم نے پڑھا تھا، اب مجھے ایگزیکٹلی نہیں یاد کہ اس بک میں تھا یا رحیق المختوم میں تھا. تینوں کہاں کہاں نسب تھے، ٹھیک ہے. ان میں سے ایک وہ طائف کے علاقے میں تھا، وہ سمندر کے پاس تھا، ایک جگہ پر. یہ ساری ان کی ہم نے لوکیشن پڑھی دیکھی تھی. خیر یہ 3 بڑے بت تھے. پہلے یہ ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان ہی میں حضرت عمر بن عاص، اب یہ دیکھیے گا، حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر بن عاص، یہ بھی کچھ عرصہ پہلے ہی اسلام قبول کیا انہوں نے. کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے ساتھ اب کیا کہنا چاہیے کہ شریک کر رہے ہیں، اور جو اپنی ٹارگٹس ہیں، مہم ہے، وہ شیئر کر رہے ہیں ان کے ساتھ. اور آہستہ آہستہ انہیں بھی اسلام کی لذت ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہے. تو شروع میں ابھی آپ دیکھیں گے جو نئے مسلمان ہیں، ظاہر ہے فرق تو ہوتا ہے نا. اب وہ جو السابقون الاولون تھے ان کے انداز میں اور نئے مسلمانوں کے انداز میں، طرز عمل میں، رویے میں، سوچ میں، تو فرق تو ہوتا ہے. لیکن آہستہ آہستہ اگر اچھی صحبت میں انسان رہے تو بہت تبدیلی آتی ہے. یہ اب ان کو بھیجا حضرت عمر بن عاص کو سوا نامی بت ڈھانے کے لیے. حزیل کا سب سے بڑا بت تھا. اس کا استھان مکے سے شمال مشرق میں 150 کلومیٹر کے فاصلے پر رہات نامی مقام پر تھا. حضرت عمر نے اسے جا کر ڈھا دیا، اور اس کا جو مجاور تھا اس نے جب اپنے بت کی یہ بے بسی دیکھی کہ کس طرح اس کو یہ گرا دیا گیا، اس نے بھی اسلام قبول کر لیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن زید اشہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی ماہ رمضان میں 20 سوار دے کر منات کی جانب روانہ کیا. یہ قدید کے پاس مشلل میں تھا. یہ کلب، خزاع، غسان اور اوس اور خزرج، ان سب کا بت تھا. یہ حضرت سعد نے اسے جا کر توڑ دیا اور بت خانہ ڈھا دیا. یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہو گیا. اب آگے دیکھتے ہیں. یہ قبیلہ بنو جزیمہ کے پاس حضرت خالد کی روانگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شوال میں حضرت خالد بن ولید کو بنو جزیمہ کے پاس تبلیغ اسلام کے لیے بھیجا. ان کے ساتھ مہاجرین بھی تھے اور انصار بھی تھے، اور بنو سلیم کے 350 افراد تھے. جب انہیں اسلام کی دعوت دی گئی، انہوں نے یہ لفظ بولا تھا آگے سے، سبقنا سبقنا. اچھا یہ کیا ہے؟ یہاں تھوڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی. ان کو کہا گیا تھا کہ اسلام کی دعوت دی گئی کہ تم لوگ اسلام قبول کر لو. اب انہوں نے اپنی طرف سے قبول کیا تو لیکن انہوں نے لفظ بولا یہ سبانا. اس کا مطلب ہوتا ہے ہم، یہ ایک لفظ تھا سابی. قرآن مجید میں اس کا ذکر بھی ملتا ہے. اس کی تفسیر مختلف مفسرین بتاتے ہیں کہ عرب میں یہ لفظ کامن تھا. اس کا کیا ہوتا تھا؟ جو بے دین ہو جاتا تھا نا، اپنے دین سے پھر جاتا تھا، دوسرے دین کی طرف مائل ہوتا تھا، اسے کہتے تھے سابی ہو گیا ہے. تو اب ان کا یہ مطلب تھا کہ ہم نے اپنا دین چھوڑ دیا. لیکن ان کو یہ لگا، یہ حضرت خالد بن ولید کو، کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے دین، ان کے بس ہم سابی ہو گئے. تو اب سابی بھی ظاہر ہے اسلام تو نہیں تھا. اب ایک گروپ کو یہ لگ رہا تھا ٹھیک ہے انہوں نے اپنا دین چھوڑا، فرض کریں سابی بھی ہوئے تو اپنے شرک سے تو ہٹ گئے ہیں نا.
تو شرک چھوڑ دیا تو اب دوسرے درجے پہ آ گئے، بڑا جرم بڑا گناہ چھوڑ کے دوسرے درجے پہ ہیں، آہستہ آہستہ اس سے بھی اسلام پہ آ جائیں گے. لیکن حضرت خالد بن ولید ان کو یہ تھا کہ نہیں، اسلام قبول کرنے کا کہا ہے تو وہی قبول کریں گے تو بات بنے گی. تو پھر تھوڑی سختی بھی تھی، اور دوسرا نیا ابھی اسلام تھا، تو یہ ٹریننگ ابھی ہو رہی ہے. دوسرا مس انڈرسٹینڈنگ، تو بہت ساری ریزنز ہیں. اس پر حضرت خالد بن ولید نے انہیں قتل کر دیا، قید کر دیا. پھر ایک دن حکم دیا کہ ہر آدمی اپنے قیدی کو قتل کر دے. لیکن حضرت ابن عمر اور ان کے ساتھیوں نے اس حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا، اور واپس آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا. یعنی کہ جن صحابہ کو قیدی دیے تھے نا، کہا کہ اپنے اپنے قیدیوں کو قتل کر دو، تو یہ کچھ تھے، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، ہمیں یہ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے. تو جب انہوں نے واپس آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر 2 بار کہا. یہ پہلے بھی گزر چکا ہے پیچھے ایسے کچھ واقعات، جس میں حضرت اسامہ بن زید بھی تھے، ان کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا. حالانکہ اس نے اسلام بھی کیا تھا دوسرے شخص نے، ان کو لگا تھا کہ نہیں. اور ایک ایسا واقعہ تھا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، ان کو لگا تھا نہیں، یہ چونکہ اس کو ہم مارنے لگے ہیں، اس نے اپنی جان بچانے کے لیے یہ کلمہ پڑھا ہے. تو تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان، بہت خفا ہوئے تھے کہ تم نے کیا اس کا دل چیر کے دیکھا تھا. جب ان سے کہا گیا نا کہ کیوں کیا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی موت سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ کلمہ پڑھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے ان کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ اور اتنی بار یہ کہا کہ حضرت اسامہ کا دل چاہا کہ آج سے پہلے وہ مسلمان نہ ہوتے، کہ اب ہوتے اور یہ پچھلے گناہ ان کے معاف ہو جاتے. انہیں بھی بہت تکلیف ہوئی. تو بس وہ موقع پہ بعض دفعہ فیصلہ صحیح لینا بڑی بات ہوتی ہے، اس میں اللہ کی مدد بھی شامل ہوتی ہے. تو سب سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں. یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خالد، جو کچھ تو نے کیا میں اس سے تیری طرف برات اختیار کرتا ہوں، کہ اس میں میرا کوئی ذمہ نہیں. ٹھیک ہے، اس کے تم خود ہی ذمہ دار. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال دے کر بھیجا. انہوں نے وہ جو مقتول تھے ان کی دیت دی، اور جو مال ضائع ہوا تھا اس کا معاوضہ دیا. کچھ مال اضافی بچ رہا تو وہ بھی انہی کے لیے چھوڑ دیا. اس موقع پہ حضرت خالد نے جو کچھ کیا تھا اس کی وجہ سے ان میں، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف میں، پھر ان میں مزید کچھ سخت کلامی ہوگی. لوگوں نے آ کے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی. تو میں نے کہا نا یہ بھی ٹریننگ کے مراحل میں سے گزر رہے ہیں. اس کے بعد حضرت خالد بن ولید، جو شاندار فتوحات اسلام کو حضرت خالد بن ولید سے نصیب ہوئی، اس کا کیا ہی کہنا. یہاں پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ہم سب کے لیے بھی اس میں میسج، جو ہم صحابہ کرام میں فرق کرتے ہیں کسی ایک کو بہتر، خود ہی سے میں حیران ہوتی ہوں کہ ہم پتہ نہیں کہاں وقت لگا رہے ہیں. وہ تو چاہے ان کا درجہ دیکھیں، درجات تو ہوں گے، کیوں نہیں ہوں گے، یقیناً ہوں گے. وہ اللہ تعالیٰ کو بہتر علم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی چوائس، اللہ تعالیٰ کی مرضی کس کو کیا درجہ دینا ہے. کسی کے دنیا میں بتائے گئے، جیسے یہ جو عشرہ مبشرہ ہیں اور السابقون الاولون اور یہ بدری صحابہ، اس کے علاوہ جو بیعت رضوان ہوئی، تو یہ تو کچھ تو بتائے گئے، نظر آ رہا تھا. کچھ کے درجات پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیا ہے ہمیں نہیں پتا. ہمیں اپنا کچھ پتا نہیں، ہمارا کیا بننا ہے، کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ. ہم صحابہ کرام میں بس وہ یہ عظیم ہے، یہ نہیں، وہ اچھے ہیں، وہ نہیں. اور بات صرف یہیں پہ ختم نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. کچھ صحابہ کو ہم گالیاں دیتے ہیں، نہ جانے کیسے ہم یہ جسارت کرتے ہیں، کیسے ہمیں یہ جرت ہوتی ہے. اور ہم فیصلہ کریں گے کہ کون صحیح تھا، کون غلط تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ کس لیے ہے اگر ہم نے دنیا میں سارے فیصلے کرنے ہیں؟ تو کسی بھی چیز کا اظہار کے اور بھی کئی طریقے ہوتے ہیں. آپ بڑے اچھے طریقے سے بھی کوئی چیز کو کوٹ کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم نفرتیں پیدا کرتے ہیں. اور صرف یہ میں ایک فرقے کی بات نہیں کر رہی، کوئی فرقہ کسی طریقے سے کرے گا، کوئی فرقہ کسی طریقے سے کرے گا. اب یہ سب صحابہ کے لیے ہے کہ خالد ٹھہر جاؤ، میرے رفقا کو کچھ کہنے سے باز رہو. اللہ کی قسم اگر احد پہاڑ کے برابر سونا ہو پھر تم اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تب بھی تم میرے رفقا میں سے کسی ایک آدمی کی، یہ ہے السابقون الاولون، جس میں سارے جو شروع کے کئی صحابہ شامل ہیں، جس میں یہ خلفائے راشدین بھی شامل ہیں. اور یہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں، یہ صحیح بخاری، یہ صحیح حدیث ہے. تو میرے رفقا میں سے کسی ایک آدمی کی ایک صبح کی عبادت یا ایک شام کی عبادت کو بھی نہیں پہنچ سکتے. یہ کسے کہا جا رہا ہے؟ حضرت خالد بن ولید، جو کہ خود ایک جلیل القدر صحابی تھے. اس ٹریننگ کے بعد وہ کس طرح سامنے آئے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بھی پڑھیں گے. اور کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟
جو السابقون الاولون ہے، جس میں کئی صحابہ شامل تھے مکہ کے ابتدائی دور میں، جنہوں نے سب سے زیادہ تکلیفیں صعوبتیں اٹھائیں اسلام کے لیے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے، حکم سے، ان لوگوں کی آ، آپ کہہ لیں قربانیوں سے اسلام آج ہم تک پہنچا ہے۔ اور ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے نہ ہماری دین کے لیے کوئی قربانی، نمازوں کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، قرآن مجید کا یقین کیجئے، یہ جو اکثر لوگ جو صحابہ کرام پہ انگلی اٹھاتے ہیں یا خود کو عاشق رسول کہہ کر باقیوں کو کافر ڈکلیئر کرتے ہیں، نہ یہ نماز کے بارے میں سیریس ہوتے ہیں، قرآن مجید کا انہیں علم نہیں ہوتا ہے، انہیں اگر صحیح علم ہو اس طرح کی بات اور حرکت کرنے کی جسارت ہی نہ کریں گے۔ اور اس علم میں میرے دو طرح کے معنی آتے ہیں، ایک تو علم یہ ہے کہ علم ہے ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں قرآن مجید میں کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ علم حاصل کر بھی لیا لیکن ایک ایسے فرقے سے، ایک ایسے اسکول آف تھاٹ سے کہ جس نے صرف نفرتیں بھری ہیں دل میں، تو اس قرآن مجید کو جو سمجھا بھی نہ وہ نہ سمجھا۔ تو اب یہ آپ کبھی نہ بھولیے گا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن کے بارے میں فرما رہے ہیں اور کس سے فرما رہے ہیں، اور کہاں یہ کہ ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم صحابہ کرام پہ انگلی اٹھائیں، انہیں برا بھلا کہیں، گالیاں دیں۔ اتنے نادان ہیں، اتنے کم عقل ہیں، بلکہ جاہل مجھے یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب فرقے والوں کو۔ اور ایک تو ہم پتہ نہیں فرقہ جس کا قرآن مجید میں کوئی تصور نہیں ملتا، آئے دن یہی سوال اکثر کوئی نہ کوئی اٹھ کے پوچھتا، جی فرقہ کیا ہے آپ کا؟ کہا جائے کہ میں مسلمان ہوں، میں قرآن اور سنت کو فالو کرنے والا ہوں، نہیں وہ تو ٹھیک ہے، آپ کا مسلک کیا ہے؟ اس پہ بھی تسلی نہیں ہوگی۔ اب ایک نیا لفظ، اب منہج کیا ہے آپ کا؟ قرآن مجید میں کسی فرقے، کسی مسلک، کسی منہج کا ذکر آیا ہے تو مجھے بتائیے، مجھے دکھائیے، اور اس کا بتانا اور ذکر کرنا کیا یہ مطلوب ہے، محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو؟ تو مجھے بتائیے۔ قرآن مجید میں تو مسلمان کا لفظ آیا، یہ لفظ ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام نے چوز کیا، اللہ تعالیٰ نے چوز کیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو مسلمان نہ کہلوانا چاہتے ہیں، نہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو خیر اب یہ ٹاپک پھر کہیں اور چلا جائے گا، میں آگے بڑھتی ہوں، لیکن یہ آپ نے الفاظ نہیں بھولنے، میں ایک دفعہ پھر پڑھے دیتی ہوں۔ اس کے بعد کبھی بھی میرے خیال میں کوئی ذرا سا بھی کھلے دل سے اس کو سنے، اس میں یہ نہیں کہ آپ کا فرقہ کیا ہے اور آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کوئی بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہی ہوں، میرا کسی فرقے، کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک ایسی کتاب رکھی ہے جو کہ بہت ریسرچ کے بعد یہ مرتب ہوئی ہے، اس میں نیچے صحیح احادیث کا حوالہ ہے، اس میں جگہ جگہ قرآنی آیات کے حوالے ہیں، اور میرا الحمدللہ قرآن مجید سے تعلق ہے، حدیث سے تعلق ہے، کوئی بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، خالد ٹھہر جاؤ، میرے رفقا کو کچھ کہنے سے باز رہو، اللہ کی قسم اگر احد پہاڑ کے برابر سونا ہو پھر تم اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، تب بھی میرے رفقا میں سے کسی ایک آدمی کی ایک صبح کی عبادت یا ایک شام کی عبادت کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ وہ ہیں جو خود اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ اپنے سے سینئرز السابقون الاولون کے درجے کو نہیں پہنچ رہے ہیں ابھی اس لیول پر، اس وقت، اس دن۔ اور کہاں یہ کہ ہم، پتہ نہیں ہماری زبان ایسی جسارت کرتی کیسے ہے، ہمارے دل کانپتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ ان کی طرح ایمان لے کر آؤ جیسا کہ یہ لے کر آئیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، یہ آج کی آیت نمبر 137 تھی سورۃ البقرہ کی، کہ اگر یہ اہل کتاب یہ صحابہ کی طرح ایمان لے کر آتے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ ہدایت پا گئے ہیں، ادروائز اگر وہ منہ پھیر جاتے ہیں تو بس وہ جو کرتے ہیں انہیں کرنے دو، تمہارے لیے اللہ کافی ہے۔ تو قدم قدم پر پھر یہ بیعت رضوان والوں کا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ پھر جن سے اللہ راضی ہو چکے ہیں، اب آپ اپنا وقت اور زندگی کن باتوں میں لگا رہے ہیں؟ آپ اپنی خیر منائیے، ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارا دنیا میں کیا بنے گا؟ ہمارا موت کے وقت کیا بنے گا؟ ہمارا قبر میں کیا بنے گا؟ ہمارا یہ قیامت کے روز کیا بنے گا؟ اپنا کوئی ہوش نہیں، اپنے ہم اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم بنی اسرائیل کو کہیں پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ چلیے جی بس اتنا ہی، آگے بڑھتے ہیں۔ اور غزوہ حنین، جی بہت اہم غزوہ، فتح مکہ کے بعد یہ کیسے اعلان کے قبائل مشورے کے لیے اکٹھے ہوئے، ان میں ثقیف اور حوازن پیش پیش تھے۔ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی جنگ سے فارغ ہو چکے ہیں، اب انہیں ہمارے ساتھ جنگ سے روکنے والا کوئی نہیں ہے۔
لہٰذا کیوں نہ ہم ہی پہل کریں. چنانچہ انہوں نے جنگ کا فیصلہ کر لیا اور اپنے سپہ سالاری کے لیے مالک بن اوف نصری کو منتخب کیا اور ایک بہت بڑا لشکر جمع کر کے اوتاس میں اتر پڑے. ان کے ساتھ عورتیں، بچے اور مال مویشی بھی تھے. لشکر میں درید بن سما بھی تھا. بہت بوڑھا آدمی تھا، 100+ ایئر بتائی جاتی ہے اس کی عمر بعض جگہ پر. وہ رائے کی پختگی کے لیے مشہور تھا. اس نے بچوں اور جانوروں کی آواز سنی تو مالک یہ جو سپاہ سالار تھا اسے پوچھا. اس نے کہا میں نے سوچا کہ ہر آدمی کے پیچھے اس کے اہل اور مال کو لگا دوں تاکہ وہ ان کی حفاظت کے جذبے کے ساتھ جنگ کرے گا. اس نے آگے سے کہا واللہ بھیڑ کے چرواہے ہو، بھلا شکست کھانے والے کو بھی کوئی چیز روک سکتی ہے؟ دیکھو اگر جنگ میں تم غالب رہے تو بھی کارآمد، تو محض آدمی ہی اپنی تلوار اور نیزے کے ساتھ ہوگا، اور اگر شکست کھا گئے تو تمہیں اپنے اہل اور مال کے سلسلے میں رسوا ہونا پڑے گا. بہت اس نے صحیح بات کی تھی. یہ کافر اکثر اس طرح کیا کرتے تھے. یہ جب ان کی جنگ ہوتی تھی کفار مکہ، مشرکین مکہ، یہ جیسے غزوہ یہ احد میں بھی ہم نے دیکھا تھا، اپنی عورتوں کو ساتھ لے آئے تھے اور گاتے بجاتے جس طرح آ رہے تو ان کو لگ رہا تھا کہ ہماری عورتیں ساتھ ہوں گی تو ہم اس چیز میں کہ ان کو قیدی نہ بنا لیا جائے اور یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے تو غیرت سے ہم لڑیں گے. لیکن اس شخص نے جو بات کی اس نے بالکل ٹھیک کی. کبھی کبھی میں کہتی ہوں کہ اب یہ نہ دیکھا کریں کہ بات کون کر رہا ہے، اب یہ دیکھا کریں بات کیا کر رہا ہے. وہ اگر اسلام سے نہیں کلیش ہو رہا اس بات کا اور آپ کو کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے تو آپ سیکھ لیا کیجیے. باقی یہ کہ آپ یقیناً قرآن مجید کے اسٹوڈنٹ ہیں، حدیث کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو ہمارے پاس تو قرآن مجید اور حدیث اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی نہ ختم ہونے والا ذخیرہ موجود ہے. ہمیں حکمت سکھانے کے لیے یہ بہت ہے. لیکن اللہ کے جو بہت سے لوگ ہوتے ہیں وقت کے ساتھ، عمر کے ساتھ بھی انہیں ایکسپیرینس ملتا ہے. تو اب یہ نان مسلم ہے لیکن عقل اور ہو سکتی ہے کسی کے پاس بھی، اچھی بات کوئی بھی کر سکتا ہے. تو آپ اپنے گھر میں بھی نا اپنے بڑوں کو، یہ بعض دفعہ اپنے بچوں کو فوراً یہ کہہ کے نا چپ کرا دیا کریں، تمہیں کیا پتا، تم چھوٹے ہو، یا انہیں کیا پتا، خود تو انہوں نے، یہ بڑے جو ہیں خود تو انہوں نے اچھی زندگی گزاری نہیں ہے، غلطیاں کرتے رہے ہیں، اپنے رشتے تو صحیح نبھائے نہیں، انہوں نے آج ہمیں مشورہ دیں گے. بھی ہو سکتا ہے انہوں نے جو خود تکلیف اٹھائی ہے، اپنے جو رشتہ وہ نہیں نبھایا صحیح، اپنے بچوں کو صحیح ٹائم نہیں دیا، آج وہ اگر آپ کو مشورہ دے رہے ہیں، کوئی بات کر رہے ہیں اپنی زندگی کے تجربے سے، تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے اتنا کچھ سکھانے کے لیے وہ کافی ہو جائے. تو یہ نہ دیکھا کریں کہ کون کہہ رہا ہے، بس یہ دیکھا کریں وہ کیا کہہ رہا ہے. تو اب یہ بات واقعی ٹھیک تھی. جذبہ چاہیے ہوتا ہے جنگ میں، جہاد میں، ایمان، جذبہ. یہ نہیں کہ عورتیں بچے ساتھ لے کر چل پڑو. جس نے ہارنا ہے اس نے ویسے ہار جانا ہے جس میں جذبے کی کمی ہے، جس میں سکل کی کمی ہے، باقی اللہ پہ ایمان اور توکل کی کمی ہے. تو آپ عورتیں بچے ساتھ ہوں گے بھی تو الٹا مصیبت میں پڑ جائیں گے آپ. پھر درید نے مشورہ دیا کہ انہیں ان کے علاقے میں بھیج دو، لیکن مالک نے اس کی رائے قبول نہ کی. بال بچوں اور مویشیوں کو وادی اوتاس میں جمع کیا، خود فوجیوں کو لے کے وادی حنین میں منتقل ہو گیا جو وادی اوتاس کے بازو میں ہے. وہاں کے فوجیوں کو کمین گاہوں میں چھپا دیا. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے بارے میں پتا چلا. آپ مکہ سے ہفتہ 6 شوال کو روانہ ہوئے. آپ کے ساتھ 12,000 کا لشکر تھا. اب تک کی سب سے بڑی جو تعداد تھی مسلمانوں کی کسی غزوہ میں وہ یہ تھی. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ سے 100 زرہیں ساز و سامان سمیت ادھار لی. مکے کا انتظام عطا بن اسید کو سونپا. راستے میں لوگوں نے ایک بیر کا ایک بڑا سا درخت دیکھا جس پر عرب اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے، جانور ذبح کرتے تھے اور درگاہ لگاتے تھے. اسے ذات انوات کہا جاتا تھا. اب بعض لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہمارے لیے بھی ذات انوات بنا دیجئے جیسے ان کے لیے ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بہنیں قرآن مجید کو پڑھ چکی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہی فرمائش ان کی قوم نے کی تھی. تو ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، تم نے تو ویسی ہی بات کی جیسی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہی تھی. کیا کہا تھا؟ ہمارے لیے، سورہ آراف، ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے جیسے ان کے لیے معبود ہیں. راستے میں یہ آ رہے تھے تو دیکھا کہ کچھ لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں. پوجا، عبادت کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے. چلیں ٹھیک ہے. تو فرمائش آ گئی. اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم تو سب سے ٹف قوم تھی. ادھر کوئی بات ان کو بتائی جاتی تھی، سمجھائی جاتی تھی، تھوڑا سا عمل کرتے تھے، تھوڑے سے لوگ عمل کرتے تھے، تھوڑی دیر بعد پھر وہی واپس اسی ٹریک پہ. حضرت موسیٰ نے جواب میں کہا تھا تم لوگ جہالت کی باتیں کر رہے ہو.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ غزوہ حنین ہے. میں اس کا اسکرین شاٹ لے لیتی ہوں، اگر مجھے یاد رہا تو میں آپ سے شیئر کر دوں گی. اپنے طور پہ اگر آپ دلچسپی رکھتی ہیں تو آپ دیکھ سکتی ہیں، اگر آپ کو اس سے کچھ اندازہ ہو. ان شاء اللہ تعالیٰ میپ سے بھی کبھی بات کریں گے. ابھی ہم ایک دفعہ ہسٹری دیکھتے ہیں اور سیکھنے کی باتیں ان شاء اللہ تعالیٰ. کیا فرمایا؟ یہ طور طریقے ہیں، تم لوگ بھی یقیناً پہلوں کے طور طریقے اپناؤ گے. بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم بھی ایسا ہی کرو گے، اور ہم آج ویسے واقعی ایسا کر رہے ہیں. اچھا، یہ وہ مسلمان تھے جو ابھی بالکل نیو کمر ہوتے ہیں نا، جو کیا کہنا چاہیے، بالکل ابھی نئے نئے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا. یہ ان کی بات ہے، السابقون الاولون. اور جیسے جیسے جو ان کے بعد کے جو پرانے مسلمان تھے ان میں سے کسی نے ایسی بات نہیں کی. بعض لوگوں نے پھر لشکر کی کثرت کو دیکھ کر کہا کہ آج ہم مغلوب نہیں ہوں گے. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت گراں گزری. اور شام ہوئی تو ایک سوار نے آ کر خبر دی کہ بنو حوازن عورتوں، بچوں، اونٹوں، بکریوں سمیت نکلے ہیں. آپ نے تبسم فرمایا اور کہا کہ یہ کل انشاءاللہ تعالی مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا. یہ سب کچھ خود ہی لے کر پہنچ رہے ہیں. یہی تھا نا مال غنیمت، کہ جنگ میں جو ہارے گا وہ سارا کچھ اس کا مال غنیمت ہوگا جو بچ جاتا ہے وہاں پہ. تو اچھا، یہاں پر چلے میں آگے ذکر بھی آئے گا، چلے ابھی بتا دیتی ہوں. اس میں اب کیا تھا کہ انہوں نے جو اپنی کثرت پہ ناز کیا اور فخر کیا، تو اس جنگ کے بالکل ابتدائی حصے میں مسلمانوں کو پسپائی ہوئی. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جہاں یہ لوگ چھپ گئے تھے، یہ قبیلہ حوازن والے، ثقیف والے، اور پھر مسلمان جب وہاں سے گزرے ہیں، اوپر سے انہوں نے تیروں کی بارش کی، تو وہ مسلمانوں میں ایک افراتفری پھیل گئی، بھگدڑ مچ گئی. کوئی کدھر جا رہا ہے، کوئی کدھر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف کہا جاتا ہے کہ 12 لوگ موجود رہ گئے تھے، باقی سب ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گئے تھے. ابھی جو تھوڑی دیر پہلے اپنی تعداد کی کثرت پر ناز کر رہے تھے، تو کبھی بھی یہ جو اسباب ہوتے ہیں نا، چاہے جنگ کے ہوں، چاہے آپ دنیا کے، گھر کے، کسی بھی معاملے کے، ان کو استعمال بھی کیجئے خوشی سے، فخر سے، شکر گزاری کے ساتھ. لیکن آپ کا جو ایمان ہے، جو یقین ہے، جو توکل ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے کہ مدد اللہ کی ہوگی تو کامیابی ملے گی. یہ ہونا چاہیے مسلمان کا جذبہ. تو اب یہاں پر اب ہم اپنی جو نئے مسلمان بہت زیادہ شامل تھے اس میں، تو اب وہ جذبے کی بھی تھوڑی کمی تھی. ٹریننگ ہو رہی ہے. آپ دیکھیں جہاں جہاں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں وہاں ہماری ان کی بھی ٹریننگ ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کے لیے. تو تعداد کی کثرت پہ کبھی فخر نہ کیجیے گا. گھر میں بھی کسی چیز کو دیکھ کے یہ نہ کہیے گا پہلے میرے پاس ایک تھی اب میرے پاس 10 ہو گئی ہیں، تو اب تو بہت آسان ہو جائے گا کام، اب تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ اس میں برکت دے. اصل چیز برکت ہوتی ہے، وہ ایک چیز بھی کفایت کر جاتی ہے، بجائے کہ آپ 10 لے لیں، اور 10 بھی بعض دفعہ بے برکتی کا اگر وہ شکار ہو جائے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیں گی. اب یہ 10 شوال 8 ہجری کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنین پہنچے. وادی میں داخل ہونے سے پہلے صبح کے وقت لشکر کو مرتب فرمایا. مہاجرین کا پرچم حضرت علی بن ابو طالب کو دیا، اوس کا پرچم اسید بن حضیر کو، اور خزرج کا پرچم حباب بن منذر کو دیا رضوان اللہ علیہ مجمعین. اور کچھ دوسرے پرچم دوسرے قبائل کو دیے. 2 زرہیں پہنی، سر اور چہرے پر خود، بعض اسے خود پڑھتے ہیں، بعض خود پڑھتے ہیں، لگائی. یہ جو جسے چہرہ کور ہوتا ہے جنگوں میں، مغفر بولتے ہیں ایسے، ہیلمٹ کی طرح. اس کے بعد ہراول دستے نے وادی میں اترنا شروع کیا. چھپے ہوئے دشمن کا پتہ نہیں تھا. ابھی دستہ ہمارا اتر ہی رہا تھا، اچانک دشمن نے یہ جو ٹڈی دل کی طرح لوکس کیا انہیں بولتے ہیں، ان کی طرح تیروں کی بارش کر دی. پھر وہ فرد واحد کی طرح ٹوٹ پڑا. اس اچانک حملے سے اس دستے میں وہ افراتفری پھیل گئی. مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، جو لوگ پیچھے تھے وہ بھی انہی کے ساتھ ہو لیے. تو شروع میں شکست ہوئی. اس صورتحال سے بعض مشرکین اور بعض نو مسلم بھی خوش ہوئے. میں نے کہا نا ابھی وہ لیول نہیں تھا ایمان کا، ٹریننگ ہو رہی ہے. ابو سفیان نے کہا ان کی بھگدڑ سمندر سے پہلے نہیں رکے گی. پاس ہی سمندر تھا، میپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں تک ان کو بھگائیں گے یہ. اور صفوان کے ایک بھائی نے کہا جادو باطل ہو گیا. جادو سے مراد یہ جو اسلام کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا. تو اس قسم کی یہ باتیں تھوڑی یہ کر رہے تھے آپس میں، یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، تو نہ صرف یہ کہ آپ تھوڑے سے انصار اور مہاجرین کے ساتھ ثابت قدم رہے، بلکہ دشمن کی طرف بڑھنے کے لیے خچر کو ایڑ لگاتے اور فرماتے جاتے میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں.
ابو سفیان بن حارث نے آپ کے خچر کی لگام پکڑ رکھی تھی، حضرت عباس نے رکاب تھام رکھی تھی تاکہ دشمن کی طرف تیزی سے نہ جائیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خچر سے اتر گئے، اپنے رب سے دعا کی، دعا قدم قدم پر دعا، قدم قدم پر دعا، اور مدد مانگی۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو، جن کی آواز بہت بلند تھی، حکم دیا کہ آپ کے صحابہ کو پکاریں۔ حضرت عباس نے کیسے پکارا؟ اپنی آواز سے وادی بھر دی، اے درخت والو، بیت رضوان والو، کہاں ہو؟ جس طریقے سے انہوں نے پکارا، سب مڑے، ایسے مڑے جیسے گائے اپنے بچوں کے لیے مڑتی۔ وہ کہہ رہے تھے، ہاں ہاں ہم آئے آئے۔ اس طرح جب 100 آدمی جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کا سامنا کیا، لڑائی شروع کر دی۔ اس کے بعد انصار کی پکار شروع ہوئی، پھر بنو الحارث بن خزرج میں محدود ہو گئی۔ ادھر مسلمان دستے ایک کے پیچھے ایک آتے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ کے ارد گرد بہت بڑی جماعت جمع ہو گئی۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین پر سکینت نازل کی اور ایک اندیکھا لشکر اتارا۔ پھر فرشتوں سے مدد ہوئی، چنانچہ مسلمانوں نے پلٹ کر حملہ کیا، دھواں دہا جنگ شروع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب چولہا گرم ہو گیا ہے۔ پھر آپ نے ایک مٹھی مٹی لے کر قوم کے چہرے پہ ماری اور فرمایا، چہرے بگڑ جائیں۔ اس مٹی سے ان کی آنکھیں بھر گئیں، یہ جو جن کے ساتھ مقابلہ تھا۔ پھر اس کے بعد ان کی تلواروں کی دھار کند ہو گئی، ان کا حوصلہ ٹوٹ گیا، یہاں تک کہ وہ پراگندہ ہو کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے مارتے پکڑتے ان کا پیچھا کیا، عورتوں بچوں کو پکڑ لیا، بہت سے فوجیوں کو گرفتار کر لیا۔ اس دن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بہت سے زخم آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عنایت دے کر بہت سے مشرکین مکہ مسلمان ہو گئے، کیونکہ یہ اب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا یہ کیا ہو رہا تھا۔ اور جو ابھی نو مسلم تھے انہوں نے بھی دیکھا، انہیں بھی اندازہ ہوا کہ کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، کس طرح اللہ کی مدد ہوئی ہے۔ کیونکہ نظر آ رہا تھا کہ یہ تو 12,000 اگر لگ رہا تھا آج بہت ہے، لیکن شروع میں تو شکست ملی، اور اس کے بعد پھر اللہ کی خاص مدد ہوئی جسے سب نے دیکھا، سب نے مشاہدہ کیا، تو اسے ان سب کا ایمان میں اضافہ ہوا۔ تو یہ سب ٹریننگ کا حصہ آپ دیکھتے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو اچھے لوگوں کی صحبت ہوتی ہے نا، یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں پڑھا رہا ہوں تو مجھے ضرورت نہیں ہے، یا میں عالم بن گیا ہوں، یا میں دعوت دیتا ہوں۔ سب کو ضرورت ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں ہم کمزور پڑتے ہیں، ہم بھٹک رہے ہوتے ہیں، تھوڑا بعض دفعہ کچھ بھی آپ بھول رہے ہوتے ہیں۔ تو جب اچھے لوگوں کی صحبت میں یہی باتیں ہوں گی، کبھی کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو ان کو دیکھتے سنتے، کیونکہ قرآن مجید کی باتیں، حدیث کی باتیں ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں ہیں، تو وہ باتیں سنتے دیکھتے آپ کا ایمان تازہ رہتا ہے۔ تو ایمان والوں کی صحبت کی دعا کیا کیجئے، اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں، چاہے فزیکل کلاس ہے چاہے آن لائن کلاس ہے، اللہ تعالیٰ کی برکت، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہتی ہے، تو اسے اپنا ساتھ قائم رکھنے کی دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں۔ مشرکین کا تعاقب، مشرکین بھاگے تو 3 گروہوں میں بٹ گئے۔ سب سے بڑا گروہ طائف کی طرف بھاگا، دوسرا نخلا، تیسرا اوتاس۔ اس نے وہاں پہ مورچہ بندی کی۔ آپ نے اوتاس میں ابو موسیٰ اشری کے چچا تھے ابو عامر اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے دشمن کو پراگندہ کر کے سارے مال غنیمت پر قبضہ کر لیا، لیکن خود شہید ہو گئے۔ پھر ان کی جگہ ابو موسیٰ اشری نے سنبھالی، اور وہ کامیاب اور کامران لوٹے۔ ادھر مسلمان سواروں کی ایک جماعت نے نخلا جو بھاگ رہے تھے مشرکین، ان کا تعاقب کیا، اور وہاں ان میں درید بن سما تھا جو بوڑھا آدمی، اسے پکڑا اور قتل کر دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت اور قیدیوں کو جمع کرنے کا حکم دیا، جس کی کل مقدار یہ تھی، اونٹ دیکھیے تقریباً 24,000 اونٹ تھے، 40,000 سے زیادہ بکریاں تھیں، چاندی 4,000 اوکیا، 1,60,000 درہم کی اس وقت، عورتیں اور بچے 6,000 تھے۔ ان سب کو جیرانہ میں جمع کر کے حضرت مسعود بن عمر غفاری ان کا نگران مقرر فرما دیا۔ اب ایک غزوہ طائف، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا۔ راستے میں مالک بن، یہ قریب قریب ہی ہے نا یہ ساری جگہیں، وہاں سے حنین سے طائف، مالک بن عوف نصری کے قلعے سے گزرے، اسے ڈھانے کا حکم دیا۔ طائف پہنچے تو دشمن 1 سال کی خوراک کا انتظام کر کے قلعہ بند ہو چکا تھا۔ اس کا محاصرہ کر لیا مسلمانوں نے۔ پہلے مسلمانوں کا پڑاؤ قریب ہی تھا اس قلعے کے، تو دشمن نے تیر برسا کر مسلمانوں کو زخمی کر دیا۔ پھر وہاں سے اٹھ کے تھوڑا ادھر اٹھائے جہاں پر آج طائف کی مسجد ہے،
مسلمانوں نے دشمن کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کے لیے بہت سی تدبیریں اختیار کی، لیکن اس وقت کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید روزانہ نکل کر دعوت مبارزت دیتے، لیکن کوئی بھی سامنے نہیں آتا۔ اس پر منجنیق نصب کی گئی، اس سے بھی فائدہ نہ ہوا۔ مسلمان جان بازوں کا ایک گروہ دو ٹاپوں میں گھس کر نقب لگانے کے لیے، سوراخ کرنے کے لیے قلعے کی دیوار تک پہنچا۔ دشمن نے ان پر لوہے کے جلتے ٹکڑے پھینکے، جس سے وہ واپسی پہ مجبور ہو گئے، دیوار میں نقب ہی نہ لگا سکے۔ ان کے انگور اور کھجور کے درخت کاٹے گئے، مگر انہوں نے پھر اللہ اور قرابت کا واسطہ دیا تو چھوڑ دیا گیا۔ اب آپ یہ دیکھیں، دشمن اندر موجود ہے، اندر وہ 1 سال کا سامان لے کر تو وہ بیٹھ گیا، باہر وہ مسلمان انہوں کے لیے یہ محاصرہ، یہ جو میں آپ کو چند منٹ میں بتا دیتی ہوں نا محاصرہ، یہ محاصرے کو کبھی محسوس کر کے دیکھا کیجئے، وہاں پر ایک دن گزارنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ وہاں پہ کوئی انتظام کھانے پینے کا، سردی گرمی سے بچاؤ کا بعض دفعہ نہیں ہوتا، کس طرح وہاں پہ رہنا ہے، اور یہ سارے جو بھی آپ کو طریقہ سمجھ آتا ہے دشمن پر حملے کا، وہ بھی ساتھ کرتے رہنا ہے، وہاں پہ رہنا بھی ہے، تو محاصرہ کرنا آسان نہیں ہوتا اتنے بڑے لوگ، بڑی تعداد کا، بہت بہت۔ آپ مسلمانوں کی محنت دیکھیں، قدم قدم پر ان کی محنت، ان کی ایفرٹس، ان کی کوشش، ان کی قربانیاں، قدم قدم پر۔ صرف ایک محاصرے کا اگر میں آپ کو ہسٹری بتاؤں نا، اس میں کیا کچھ ہوتا ہے، اس میں کتنی مشقت ہوتی ہے، اس میں کتنے صبر کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، اور اس میں کیا کچھ فیس کرنا پڑتا ہے، تو آپ کو اندازہ ہو۔ میں آگے چلتی ہوں، بس میں یہاں اتنا بتاؤں گی، اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ اندر ہے اور وہ ان کو اندر آنے نہیں دے رہے ہیں، اور یہ باہر کتنی مشکل میں سب کچھ کوشش پہ کوشش کیے چلے جا رہے ہیں۔ اینڈ پہ ہمیں اختیار ہے اللہ کی طرف سے، آپ ایسے موقع پہ درخت کاٹ سکتے ہیں، ویسے کبھی درخت کاٹنے کی اجازت نہیں ہے جنگ کے موقع پہ اس طرح سے۔ اور لیکن انہوں نے اب اللہ اور اس کی قرابت کا واسطہ دیا، اللہ کا واسطہ دیا، تو اب یہ دیکھیں کہ اس دشمن کو اس پر حملہ کرنے کے لیے تو آئے ہوئے، قبضہ کرنے کے لیے آئے ہوئے، اس نے اللہ کا واسطہ دیا تو وہ چھوڑ دیے وہ بات جس سے وہ اس نے اللہ کا واسطہ دیا۔ اب آگے دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا، جو غلام اس قلعے سے اتر کے ہمارے پاس آ جائے گا وہ آزاد ہے۔ اس اعلان پر 23 غلام اترے، انہی میں حضرت ابو بکرہ، یہ ایک صحابی ہیں، وہ انہوں نے کیا کیا، قلعے کی دیوار پر چڑھ کر ایک چرخی کی مدد سے، جس کے ذریعے سے رہٹ سے پانی کھینچا جاتا ہے، لٹک کر نیچے آ گئے۔ تو یہ چرخی وہ اس کو کہہ رہے ہیں، عربی میں چرخی کو بکرا کہتے ہیں، اس وجہ سے ان کا نام کنیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی ابو بکرا رکھ دی تھی۔ اب کنویں کی جو چرخی نہیں ہوتی، اس کی مدد سے یہ وہاں سے اتر کے یہ نیچے چھلانگ لگا کر یہ نیچے پہنچ گئے۔ تو یہ سر ٹوٹل 23 غلام اترے ہیں۔ تو اب یہ محاصرے نے طول پکڑا، فائدہ کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، بعض کہتے ہیں 20 دن، بعض کہتے ہیں مہینہ گزر گیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک نوفل بن معاویہ سے مشورہ کیا، انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ لومڑی اپنے بھٹ میں گھس گئی ہے، اگر آپ ڈٹ گئے تو پکڑ لیں گے، لیکن اگر آپ چھوڑ بھی دیں تو یہ اب آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کرنے کا اعلان فرمایا۔ بعض لوگوں نے گزارش کی کہ آپ ان پر بد دعا کریں، یہ وہی طائف والے ہیں جو پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا وہ دردناک واقعہ تھا، کس طرح انہوں نے، مجھ سے تو ہر دفعہ بیان کرنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، تو اب پھر دیکھیں کس طرح کی ان کی حرکتیں ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہمارے لیے بھی مثال چھوڑ دی۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے اور انہیں مسلمان بنا کر لیا۔ اب اموال غنیمت اور قیدیوں کی تقسیم دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے جیرانہ واپس آئے، کہ جہاں پر وہ سارے انہوں نے مال غنیمت کی چیزیں اکٹھی کی تھی، جمع کی تھی، ایک صحابی کے ذمہ لگا کے نگران بنا کر، تو ادھر طائف چلے گئے۔ طائف میں ان لوگوں سے ڈیل کیا، جتنا یہ ڈیل کیا آپ کے سامنے میں نے واقعہ بیان کیا، واپس آئے ہیں۔ تو واپس آ کے 10 دن سے زیادہ ٹھہرے، مال غنیمت تقسیم نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار تھا کہ شاید یہ حوازن توبہ کر کے واپس آ جائیں اور اپنا مال اور قیدی واپس لے جائیں، لیکن کوئی نہیں آیا۔ تو پھر آپ نے غنیمت سے خمس نکالا قرآن مجید کے مطابق، ٹھیک ہے، سارے مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ تعالیٰ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کی اہل کا۔ تو اسے تالیف قلب کے لیے کمزور اسلام والوں کو دیا۔ میں پہلے ہی بتا دوں اس واقعے سے پہلے کہ بہت زیادہ مال غنیمت تھا، لیکن اس میں سے زیادہ حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو دیا جنہوں نے ابھی ابھی اسلام قبول کیا تھا، جن کا ایمان ابھی اس درجے کا نہیں تھا جس درجے کا جو السابقون الاولون، جو مکہ کے
جو صحابی تھے اور جو انصار کا تھا، ان کا بھی وہ نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کام میں حکمت ہوتی تھی، اللہ کی طرف سے مصلحت ہوتی تھی. تو ان کو یہ تھا کہ ان کو زیادہ دیں گے، ان کو اسلام سے محبت ہوگی، اسلام کی طرف مائل ہوں گے، رغبت بڑھے گی، تو آئندہ پھر یہ جذبہ بڑھے گا ان کا. تو انہوں نے زیادہ ان کو دے دیا کہ ان کی نظر میں اسلام محبوب ہو جائے. چنانچہ ابو سفیان کو 40 اوقیہ چاندی، 1600 درہم اس وقت، اور 100 اونٹ دیے. اتنا ہی اس کے بیٹے یزید کو دیا، پھر اتنا ہی اس کے دوسرے بیٹے معاویہ کو دیا. صفوان بن امیہ کو 100، پھر 100، پھر 100، 300 اونٹ 3 بار دیے. حکیم بن حزام، حارث بن حارث، ایینہ، اکرا بن حابس، عباس، علقمہ، مالک بن عوف، علا بن حارثہ، حارث بن ہشام، جبیر بن معتم، سہیل بن عمر، یہ سب وہ ہیں. ان کو 100 اونٹ دیے. کچھ اور لوگوں کو 50 اونٹ دیے. یہاں تک کہ لوگوں میں یہ چیز یہ مشہور ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بے دریغ عطیہ دیتے ہیں کہ انہیں تو کوئی فقر کا اندیشہ ہی نہیں. چنانچہ مال کی طلب میں بدو آپ پر ٹوٹ پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درخت کی جانب سمٹنے پر مجبور کر دیا، جس میں آپ کی چادر پھنس گئی. اب آپ نے فرمایا میری چادر دے دو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میرے پاس تہامہ کے درختوں کی تعداد میں بھی چوپائے ہوتے، یعنی کہ جتنے اس کے درخت ہیں اس وادی کے، بہت زیادہ ان گنت، اگر اتنے بھی چوپائے ہوتے تو میں انہیں تم میں تقسیم کر دیتا. پھر بھی تم مجھے نہ بخیل پاتے، نہ بزدل، نہ جھوٹا. لیکن اب ہوا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کے کوہان سے کچھ بال لیے، فرمایا اللہ کی قسم میرے لیے تمہارے مال فے، یہ جو ایک ہوتا ہے مال غنیمت، ایک ہوتا ہے مال فے، اس میں فرق ہوتا ہے. مال غنیمت وہ ہوتا ہے جو جنگ لڑنے کے بعد ہاتھ آتا ہے، اور یہ وہ ہوتا ہے جو بغیر جنگ لڑے ہاتھ آ جاتا ہے. تو اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بس اتنا کہ یہ اتنا بھی نہیں ہے. وہ جو اس کے کچھ بال پکڑے اونٹ کی کوہان میں سے اور کہا کہ میرے لیے تو اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے، صرف خمس ہے، وہ بھی اللہ نے لازم کیا تھا. یہ آپ قرآن مجید میں آپ کو پتا چلے گا، 5واں حصہ، اس پورے کا 5واں حصہ خمس بھی تم ہی کو لوٹا دیا جاتا ہے. اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ تعالیٰ اس کی آیت کی تفسیر میں ہم دیکھیں گے. لہٰذا سوئی اور دھاگا تک ادا کرو، خیانت صاحب خیانت کے لیے قیامت کے روز آر ہے، رسوائی اور آگ ہوگی. یعنی کہ خود سے ان چیزوں کو نہ لو، یہ نہ کرو کسی کے ہاتھ جو ہاتھ آیا وہ لے لیا، قبضہ کر لیا، جو چیزیں بچی نہیں، ان سب چیزوں کو اکٹھا کرو، ان کی ترتیب کے ساتھ پھر اس میں سے حصہ بنے گا. یہ سن کر لوگوں نے ایک معمولی چیز تک جو کہ لی تھی سب کا سب واپس کر دیا. اس کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال غنیمت تقسیم کرنے کا حکم ہوا. سارا جو مال تھا غنیمت کا اس کو جمع کرنے کے بعد، اور اس میں مذکورہ مقدار جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں پہلے خمس نکالنا ہے 5واں حصہ، اس کے بعد پھر آگے ڈیٹیل ہوتی تھی، گھوڑا جو سوار ہے اس کا اتنا ہے، پیدل کا اتنا ہے، یہ ساری تفصیل قرآن مجید میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ مل جائیں گی. تو کیا بنا؟ 1.5 اونٹ ہر شخص کے حصے میں، 2.5 بکری، 10 درہم، ایک قیدی کا 1/3 حصہ. اب اگر ایک آدمی کو، اب اس طرح تو نہیں کر سکتے تھے 1.5 اونٹ کیسے دیں، 2.5 بکری کیسے دیں، تو اس کا پھر یہ کیا کہ ایک آدمی کو اگر 10 درہم دینے کے بعد کوئی ان سب میں سے کوئی ایک چیز ایک کو دے دی، ایک کو صرف اونٹ دے دیے، ایک کو صرف بکری دے دی، ایک کو صرف ایک کو قیدی دے دیا، تو اس میں کیا حصہ بنا پھر؟ 4 اونٹ، 40 بکریاں، یا ایک قیدی کا صرف 2/3 حصہ. اس طرح سے یہ تقسیم ہوئی. اچھا جی، اب یہاں پر انصار کا شکوہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تاریخی خطاب ہے. انصار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل پر حیرت ہوئی. اب وہ اچھے بچوں کی طرح خاموشی سے یہ سب دیکھتے رہے، کیونکہ ان کو کچھ بھی نہیں دیا گیا تھا اس میں. اور بہت دل گردے کی بات ہے، میں آپ کو بتا دوں، آپ کے گھر میں کسی چیز کی تقسیم ہو رہی ہو اور اس میں، جی 1 منٹ رکیے. جی مجھے 1 منٹ دیجیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کدھر تھے ہم؟ یہ مجھے بہت پسند ہے یہ واقعہ. میں کلاس کا ٹائم ہو گیا، آپ میں سے کوئی جانا چاہتی ہیں آپ جا سکتی ہیں، اور آپ چاہیں تو ریکارڈنگ سے آپ جو مس ہوا ہے وہ کور کر سکتی ہیں. اچھا یہ دیکھیے، گھر میں اگر کوئی تقسیم ہو رہی ہو
اس طرح سے آپ کو کوئی نعمتیں اس طرح سے بانٹی جا رہی ہوں، اور اس میں آپ کی اتنی ایفرٹ رہی ہو، اتنی اسٹرگل، اتنی قربانیاں، اور آپ کو کچھ بھی نہ دیا جائے اس میں سے. تو یہ انصار نے اتنے بڑے دل اور ظرف کا مظاہرہ کیا، لیکن ظاہر ہے انسان تھے تو کچھ ذہن میں بھی آیا، تھوڑا عجیب لگا ہوگا. یہ نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہ انہوں نے کوئی انگلی اٹھائی نہ اعتراض کیا، لیکن ایک چیز سمجھ نہیں آئی انہیں کہ یہ کیا تھا. لیکن اس میں ان کے لیے بھی بہت سبق تھا، اور ان کو جو ملنے جا رہا ہے نا وہ بھی آپ دیکھیے گا، اور ہمارے لیے بھی. تو انہوں نے اب یہاں پر کیونکہ انہیں کچھ بھی نہیں دیا گیا، اور یہ سب، اور یہ جن کو دیا گیا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھے. تو اب تھوڑا سا عجیب سا معاملہ لگ رہا تھا کہ ہم جو اتنی قربانیاں دی ہیں، اور ہم تلواروں کے ساتھ لڑے ہیں اور جانیں دی ہیں، جو میں کہتی ہوں کہ انصار کی قربانیوں کا تو میں، اور ان کی جو کاوشیں ہیں اسلام کے لیے، اس کا تو میں آپ کو چند منٹ میں تو تذکرہ کر ہی نہیں سکتی. تو وہ تھوڑا حیران اور اتنا انہیں تعجب، کیا قریش کو دے رہے ہیں، پتہ نہیں اپنے رشتہ داروں کو کیوں دے رہے ہیں، شاید رشتہ دار ان کو آج بھی اتنے ہی عزیز ہیں. تو وہ بہت ساری باتیں کچھ کنفیوژن ذہن میں آئی ہوں گی، لیکن اعتراض نہیں تھا، حالانکہ ہماری تلواروں سے ان کا خون ٹپک رہا تھا. یہ بات انصار کے اب ڈائریکٹ نہیں کی انہوں نے، ان کے جو سردار تھے نا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی کہ انصار اس طرح محسوس کر رہے ہیں، ایسا سوچ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو جمع کیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر اللہ نے آپ پر جو احسان کیا تھا اس کا ذکر فرمایا. پھر فرمایا، دیکھیے گا، انصار کے لوگوں، تم اپنے جی میں دنیا کی ایک حقیر سی گھاس کے لیے ناراض ہو گئے جس کے ذریعے میں نے لوگوں کا دل جوڑا تھا. وجہ بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ کیوں کیا، تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں، اور تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا تھا. اے انصار، کیا تم اس سے راضی نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں، اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پلیز اسکرین پہ نہ لکھیے، خاص طور پہ جب کوئی اتنی اہم بات شیئر ہو رہی ہوتی ہے تو پھر توجہ ہٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے، پلیز آپ سب اس چیز کا خیال رکھا کیجئے. فریحہ بلال صاحبہ ہیں شاید، بیٹی دیکھیے، میں نام نہیں لینا چاہتی، لیکن وہ مجھے تھوڑی اس سے تکلیف ہو رہی تھی اس وقت. بار بار وہ ایک ہوتا ہے کہ لکھا ہوا آ جاتا ہے، میں اسے رب کر دیتی ہوں، اریز کر دیتی ہوں. یہ تھا کہ بار بار یہ موو کیے جا رہا ہے، اور میری اسکرین پہ بھی مجھے ڈسٹربنس ہو رہی ہے. اس چیز کا سب خیال رکھا کیجیے. بعض دفعہ آپ کے ذہن میں نہیں بھی ہوتا اور انکانشیسلی ہو جاتا ہے، لیکن خیال کیا کیجیے. اس کلاس کا یہ حق ہے. کوئی بات نہیں بیٹی، میں سب کو ویسے ہی یاد دہانی کروا رہی ہوں. اس کلاس کا حق ہے کہ ہم پورے کانشیس رہیں. اور اٹس اوکے بیٹی، نہیں نہیں، میں نہیں چاہ رہی آپ یہ معذرت کریں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اٹس اوکے. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت خوبصورت بات ہے. اے انصار، کوئی بات نہیں بیٹی، ہو جاتا ہے، مجھ سے بھی ہو جاتا ہوگا، مجھے پتہ نہیں چلتا ہوگا. اے انصار، کیا تم اس سے راضی نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں، اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے ڈیروں میں جاؤ. یہ ایسے الفاظ ہیں کہ ہر دفعہ مجھ پہ جیسے کہ رکت نہیں طاری ہوتی، دل بھر آتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. کیا ہمارے لیے کافی نہیں ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیں انصار کو اب یہ کیا الفاظ ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ایک فرد ہوتا، اور اگر سارے لوگ ایک راہ چلیں اور انصار دوسری راہ چلیں تو میں بھی انصار ہی کی راہ پر چلوں گا. اے اللہ، انصار پر رحم فرما، اور انصار کے بیٹوں پر اور انصار کے پوتوں پر. اس پر لوگ اتنا روئے کہ داڑیاں تر ہو گئیں، اور کہنے لگے کہ ہم راضی ہیں، کیا ہمارے حصے میں اور نصیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے اور انصار بھی واپس ہو گئے. کیسی محبت تھی ان کی، کیسا جذبہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جانے کے بعد، جب تک فتح مکہ کے لیے بس وہاں سے گئے ہیں، اس کے بعد پھر وہیں آئے ہیں، اپنے جتنی زندگی تھی وہیں پہ گزاری ہے، اور وہیں پر موجود ہے ان کا، ان کی قبر مبارک وہیں پر موجود ہے. وہ انصار کے ہی ایسے ہو گئے کہ بس انہی کے ہو گئے. تو انصار کی محبت، انصار کی قربانیاں، تو یہ جو شروع سے جو سیرہ پڑھتے آ رہے ہیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی کیا محبت تھی، کیا قربانیاں تھی. تو بس اتنا ہی. تو ہمیں بھی اس چیز پہ خوش ہونا چاہیے. آپ کے پاس قرآن مجید ہے، آپ کے پاس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حدیث مبارکہ ہے، آپ کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے.
آپ مسلمان ہیں اور آپ کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آج کیا ہے ہمارے پاس؟ ان کی سیرت ہے، ان کی حدیث ہے. تو یہ خوش ہونے کی بات ہے. ہمارے لیے یہ کافی ہونا چاہیے. دنیا کی چیزیں ضرور کوشش بھی کیجئے، حسب ضرورت دنیا کو ہاتھ میں رکھیں، لیکن اس کے پیچھے اپنا نہ وقت ضائع کریں، نہ انرجی، نہ لڑائی جھگڑا کریں، نہ. ہمارے لیے بس اتنا کافی ہو جانا چاہیے. چلیے جی، بس میں یہاں پر کلاس کا ٹائم ہو گیا. تو یہ بہت خوبصورت واقعہ ہے. ہر دفعہ جب بھی پڑھتی ہوں میرے دل پہ بہت اس کا اثر ہوتا ہے. کتنی محبت سے پوچھا ہے کہ سب رو رہے ہیں، سب کے سب رو رہے ہیں. کیا واقعہ ہوگا، کیا منظر ہوگا. میں سوچتی ہوں کہ وہ بزرگ ہیں سارے کے سارے، لیکن وہ اتنا روئے. اور داڑھی تر عام بات پہ نہیں ہوتی. ہمارے آنسو میرے نکلیں گے بھی تو میری آنکھ سے نکل کے گال تک آ جائیں گے. کسی مرد کے اتنا رونا کہ پوری داڑھی تر ہو جائے، کتنا روئے ہوں گے اور کتنی محبت اور بڑی ہوگی. سبحان اللہ. تو اس میں ایسے ہی نہیں ان کو یہ ٹائٹل ملا کہ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے. جسے وہ مل گئے اسے اور کیا چاہیے. تو انصار کا جذبہ بھی ہم نے پیدا کرنا ہے اپنے اندر. چلیے جی، میری کچھ گھر میں اس وقت مصروفیت بھی ہے، یہ کلاس کا ٹائم بھی ہو چلا. میں یہاں پہ ریکارڈنگ سٹاپ کر رہی ہوں.